اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس شعبان میں ہمیں خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم مناجات شعبانیہ کا ایک دورہ کر سکیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور اس میں ہم زیادہ شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے، آپ کا ساتھ، آپ کے سوالات اور آپ کی پیار محبت دعاؤں کی بدولت الحمدللہ یہ دورہ ہم مکمل کر سکے۔ اور اس میں ہم جو ایک قسط رہ گئی تھی اور لائیو نہیں کر سکے، اس میں جن مومنین اور مومنات نے ہمیں تشویق کی اور ہمیں یاد دلایا کہ یہ کام ابھی رہتا ہے، اسے مکمل کرنا ہے، وہ بھی خدا انہیں جزائے خیر دے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرح رہنمائی کرنے والا وہ خیر کرنے والے کے برابر ہے۔ اور اس سیریز میں اور انشاءاللہ رمضان میں بھی جو ہماری سیریز تفسیر کی آ رہی ہے، اس میں ہمارے والنٹیئرس جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علی عارف ہیں، آصف ہیں، مصطفیٰ ہیں، روح اللہ ہیں، اور علامہ نثار ہیں، اور بھی افراد ہیں جن کی باہم محنتوں سے، الگ الگ محنتیں ہیں جس کی بدولت یہ کام آپ تک پہنچتا ہے۔ اور فقہ جعفریہ یوٹیوب چینل، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا۔ انشاءاللہ رمضان کے پروگرام بھی آپ ان چینلز پر، اس پیج پر، اور فقہ جعفریہ کے یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور باقی بھی کچھ پیجز ہیں، ہادی ٹی وی کے پیج پر بھی آپ ان پروگراموں کو دیکھیں گے۔ آج وقت کم ہے اور مغرب کا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ آج نسبتاً پہلے کی نسبت تھوڑی ہماری رفتار تیز ہوگی۔ الہی انا عبدک الضعیف الضعیف والمملوک المنیب فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہک وحجبہ سہوہ عن عفوک۔ یہاں پر 40 دفعہ امیر المؤمنین نے الہی کہہ کر پکارا ہے، اور تمام اب اگر جن کے پاس وقت ہے وہ بیٹھیں، ان کو دیکھیں، ایک دفعہ اور مرور کریں۔ صرف شعبان کے لیے نہیں ہے، یہ سارا سال پڑھتے رہنے کی مناجات ہے۔ الہی انا عبدک الضعیف، اب اپنی حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں، میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، مملوک ہوں، اور میں منیب ہوں، میں توبہ کرنے والا ہوں۔ فلا تجعلنی، مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن سے تو نے اپنا چہرہ پھیر دیا ہے، اور ان کی غلطیوں نے تیرے عفو کو ان تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو کتنا کریم ہے، تو کبھی اپنا چہرہ اپنے آپ سے نہیں پھیرتا، تو کافروں کو بھی عبادی کہہ کر خطاب کرتا ہے، لیکن صرف مومن ہے جو تجھے الہی کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ اسی واسطے، اس کلمات کے واسطے مجھے بخش دے، میں مملوک ہوں، میں عبد ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں ضعیف ہوں، یہ گناہ جو ہوئے ہیں، یہ جو سہو ہو گئی ہے، میرے سہو کی وجہ سے میں تیرے عفو سے محروم رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں مجھ سے سا ہو گیا؟ اس لیے کہ میں ممکن الوجود ہوں۔ ممکن الوجود کا مطلب کیا ہے؟ ممکن الوجود کا مطلب ہی سیاہ روئی ہے۔ سیاہ روئی سے ممکن در دو عالم، جدا ہرگز نہ شود واللہ اعلم، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن الوجود کا مطلب ہی سیاہ روئی ہے، ممکن الوجود کا مطلب ہی خطا ہے، اور تو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہی عفو ہے، درگزر ہے، معاف کرنا ہے۔ در بہاران کے شود سرسبز سنگ، اللہ اکبر، ہم سرسبز وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اور خدا کے حضور میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خاک ہیں۔ در بہاران کی شود سرسبز سنگ، کب کوئی پتھر آپ نے دیکھا ہے کہ بہار میں سرسبز ہو گیا؟ خاک شو تا گل برویت رنگ برنگ، خاک ہو جاؤ، اعتراف کرو اپنے ضعف کا، تاکہ پھر یہ سبزہ اور رنگ برنگی پھول کھلیں گے انشاءاللہ۔ گز ہزاران دام باشد در قدم، چون تو با مائی نباشد ہیچ غم۔ ہمیں کسی چیز کا غم اس لیے نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، یہ پیک ہے بالکل، اور ہر کلمہ ہی پیک ہے، لیکن
سمجھنے کی بات ہے، جو جہاں پہنچے، یہ تمام جتنی بھی مناجات ہیں امیر المومنین کی، وہ تمام چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پھر الہی حب لی، مجھے عطا کر، محبت کر، مجھے دے، حب لی کمال الانقطاع، میں ہر چیز سے کٹ کر صرف تیرا ہو جاؤں، میرے دل میں صرف تیری محبت ہو، وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِكَ۔ اللہ اکبر، کمال انقطاع آ گیا، تمام اسباب کو میں نے چھوڑ دیا، میں صرف اور صرف تیرا ہو گیا، اور اس تجھے دیکھنے کی وجہ سے، تیرا ہونے کی وجہ سے میرا دل تیرے نور سے منور ہو گیا، اور پھر نور کے پردے میرے سامنے سے ہٹ جائیں گے، نور کے پردے، ظلمت کے پردوں کو میں نے ہٹایا، تیرے پاس آیا، نور کے پردے بھی ہٹ جائیں گے، فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، اور میں پھر تیرے عظمت کے معدن تک میری رسائی ہو جائے گی، اور میری ارواح تیرے عز قدس تک پہنچ جائیں گے۔ اس کو کون سمجھے؟ وہی سمجھے جو ان تمام مراحل کو طے کرے، مناجات امیر المؤمنین کو، مناجات شعبانیہ کے ساتھ منزل بہ منزل چرے، تو پھر ہمیں چیز را تا نہ جوئی نہ یابی۔ تمام چیزیں دنیا میں ایسی ہیں، جب تک آپ جویندہ نہ ہوں، اس کے پیچھے نہ جائیں، وہ آپ کو نہ ملیں گے۔ جز ان دوسرا کہ تھا نہ یابی نہ جوئی، جب تک تمہیں وہ دوست مل نہ جائے تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ مجھے کمال انقطاع چاہیے، میں اگر کمال انقطاع ہو گیا تو پھر میں تجھ تک آ جاؤں گا۔ جویندہ یا بندہ است، اس کے بجائے یا بندہ جویندہ است ہو جاتا ہے ادھر، کہ جسے خدا مل جائے وہ خدا کی تلاش میں جاتا ہے، اور جسے خدا نہ ملے وہ خدا کی تلاش میں نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے خود خدا سے ہی ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ وہ خود اپنا دیدار دے دے، اور ہمیں اپنے تک پہنچنے کے لیے، اس کے عز قدس تک ہماری رسائی حاصل ہونے کے لیے، ان الراحل الیک قریب المسافہ، امام زین العابدین ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھ تک آنے والے کی مسافت انتہائی کم ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبْ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَن تَحْجُبَهُمْ أَعْمَالُ دُونَكَ، تو کسی کو نہیں روکتا، یہ انسان خود ہے جس نے اپنے آپ کو تجھ تک پہنچنے کے سے روک رکھا ہے۔ جمال یار ندارت نقاب و پردہ ولی، غبار رہ بنشان تا نظر توانی کرد، کہ تمہیں ان حجبہائے ظلمانی کو ہٹانا ہے۔ جب حجبہائے ظلمانی کو تم نے خود ہٹانا ہے، اس طرف سے کوئی حجاب نہیں ہے، اس طرف سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور پھر یہ حجبہائے ظلمانی جو کہ دنیاوی پردے ہیں، دنیا میں گناہ کی آلودگی کی وجہ سے میں ان پردوں، ان حجاب میں گھرا ہوا ہوں، یہ ہٹ جائیں تو وہ حجبہائے نورانی بھی ہٹ جائیں گے۔ اور اگر میں اس دنیا سے کٹ جاؤں اور انقطاع کامل ہو جاؤں اور حجاب ہائے ظلمانی ختم کر لوں، حجاب ہائے نورانی کو بھی ہٹا دوں، من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ مؤونتہ، کہ اگر کوئی منقطع ہو جائے اور انقطاع الی اللہ اس کو حاصل ہو جائے تو خدا کافی ہے۔ وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر نہیں معلوم کہاں سے اس کا رزق، زمین سے، آسمان سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اسے رزق ملے گا۔ الہی وَاجْعَلْنِي مِمَّن نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ وَلَاحَظْتَهُ فَلَصِقَ لِجَلَالِكَ فَنَاجَيْتَهُ سِرًّا وَعَمِلَ لَكَ جَهْرًا۔ یا الہی مجھے ان میں سے، مناجات جب شروع ہوئی تو کہا کہ میں تجھے پکاروں گا تو مجھے جواب دے، یہاں کہہ رہے اب مجھے ان میں سے قرار دے کہ جنہیں تو پکارتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں، جنہیں
تو پکارتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں، وَلَاحَظْتَهُ، اور تو جو ان پر نظر کرم کرتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتے ہیں، وہ تیرے ہو جاتے ہیں۔ اور جب تو ان سے نجوا کرتا ہے، یہ نجوا جب تو نے خدا سے نجوا کیا تو خدا سے تیری طرف نجوا آنا شروع ہوا، اور تو سرن نجوا کرتا ہے، یہ تیرے لیے علناً پھر عمل کرتے ہیں۔ اور جس کا دل میں خدا کی طرف سے نجوا آ جائے تو پھر وہ سارے بازار آ کر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ جو مدہوشی جمال خدا ہے، یہ تمام ہوش سے، تمام شعور سے بہتر ہے۔ الہی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الیاس۔ اے اللہ، نیکسٹ فراز ہے، نیکسٹ جملہ ہے کہ اے اللہ، الہی یعنی میرے اللہ، میرے الہ، میرے معبود، مجھ پر مسلط نہ کر دے مایوسی کو، میرے کس پر؟ میرے حسن ظن کو۔ اور یہ حسن ظن بہت ہم بتا چکے، اب مزید تشریح نہیں کریں گے۔ اللہ سے حسن ظن رکھو، اور یہ دعا کرو کہ الہی اس حسن ظن پر مایوسی کبھی نہ چھائے۔ وَلَنْ قَطَعَ رَجَائِي مِنْ جَمِيلِ كَرَمِكَ، اور میری رجا، میری امید تیرے جمیل کرم سے یہ بھی کبھی منقطع نہ ہو۔ الہی ان کانت الخطایا قطتنی لدیک، اے اللہ اگرچہ میرے گناہوں نے مجھے تیری نظروں سے بہت گرا دیا ہے، فاصفح عنی بحسن توکلی علیک، تو سب کچھ درگزر کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو نہیں دیکھنا ہے، میرے حسن توکل کو دیکھنا ہے، میں کتنا خوش گمان ہوں، میرا کتنا حسن ظن ہے، اس حسن ظن کی بنا پر مجھے معاف فرما دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں تو کافروں کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ میرے گناہوں کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے جو اسراف کیا ہے اسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، خدایا میری اس رجا اور امید کو اپنی نظر ملا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بازا ہر انچی ہستی بازا، جو مرضی ہو جیسے بھی ہو بازا آجا، گھر کافر ہو گر بت پرستی بازا، کافر ہو بت پرست ہو تو بھی تجھے درگاہ الہی میں آنے کی اجازت ہے۔ ابواب رحمت کھلے ہیں، سب کے لیے کھلے ہیں۔ ان درگہ ماں درگہ نا امیدی نیز، یہ درگاہ الہی نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر تو بے شکستی بازا، 1000 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کیا اور توبہ توڑا ہے، پھر بھی تجھے دعوت ہے، تو آ جا۔ الہی ان حتتنی الذنوب من مکارہ لطفک فقد نبہنی الیقین الی کرم عفوک۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا اسی مناجات میں، وہ کافی سخت تھا، اب بہت نرم اور بہت لطیف اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں کہا تھا کہ اگر تو مجھے میرے گناہوں سے پکڑے گا تو میں تیرے عفو کو پکڑ لوں گا۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے گناہ نے تیرے لطف کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا ہے تو میرا یقین ایسا ہے تیرے کرم پر، تیرے لطف پر، کہ وہ اس یقین کے ذریعے میں تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں خدا کے صفات جمالیہ کو صفات قہریہ کے مقابل میں رکھ رہا ہوں، اور خدا کے دامان رحمت کو طلب کر رہا ہوں، اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے گناہوں سے اگرچہ میں نے اپنی ساری زندگی، ساری تقدیر خراب کر دی ہے، لیکن میں تیرے یقین رکھتا ہوں، کہ تیرے فضل پر یقین رکھتا ہوں، تیرے لطف پر یقین رکھتا ہوں، تیرے کرم پر یقین رکھتا ہوں۔ ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عاقل تو وہ ہے جو فضول دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کو نہ چھوڑے؟ وَتَرْكُ الدُّنْيَا مِنَ الْفَضْلِ، دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑنا فضل ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ،
جبکہ گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کسی شک میں کہ نہ جانے خدا مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، میرے عمل کیسے ہیں، اس شک میں مبتلا ہو کر نماز پڑھنے سے اللہ پر حسن ظن رکھ کے سو جانا بہتر ہے۔ الہی ان انامتنی الغفلۃ عن الاستعداد للقائک فقد نبہتنی المعرفۃ بکرم آلائک۔ بس اب آخری 2 جملے رہ گئے ہیں مناجات شعبانیہ میں، اور ہم آؤٹ ڈور سے انڈور آگے کیونکہ لائٹ ختم ہو گئی تھی۔ الہی ان انامتنی الغفلہ عن الاستعداد للقائک، میں تیری لقاء کے لیے آمادہ تھا، مجھ میں استعداد تھی، آمادگی تھی، اور میں اس عظمت پر فائز ہو سکتا تھا، لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو سکتا تھا، لیکن غفلت نے مجھے سلا دیا۔ اگرچہ غفلت نے مجھے سلا دیا اور میں تجھ سے بہت دور ہو گیا، فقط نبہتنی المعرفہ، لیکن معرفت نے مجھے جگا دیا ہے، بکرم آلائک، تیری نعمتوں کے کرم کا جو یقین ہے، مجھے معرفت ہے، اس نے مجھے جگا دیا ہے۔ الہی ان دعانی الی النار عظیم عقابک، اے اللہ اگر ایک طرف دیکھوں تو جب میں عظیم عقاب دیکھتا ہوں، تیرا بہت عظیم عقاب کو دیکھتا ہوں، تو وہ مجھے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ فقط دعانی الی الجنت جزیل ثوابک، لیکن تیری جب رحمت رحمانیہ کو دیکھتا ہوں، تیرے صفات جلال کو دیکھتا ہوں، صفات جمال کو دیکھتا ہوں، تو وہ مجھے جنت کی طرف لے جاتی ہے، وہ مجھے جنت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ الہی فلک اسأل و الیک ابتہل و ارغب و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن يُدِيمُ ذِكْرَكَ۔ الہی فلک اسأل و الیک ابتہل و ارغب، اے خدا میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف ہی گریہ وزاری کرتا ہوں، میں تیری طرف ہی رغبت اور اشتیاق رکھتا ہوں، اور میں صرف اور صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور یہ مناجات شعبانیہ کا سفر جو درود سے شروع ہوا تھا، صلوات بر محمد و آل محمد سے شروع ہوا تھا، ابھی دوبارہ اب اپنے اختتامی مراحل پر ہے، اور وہ جو آپ کو ٹیک آف کرایا تھا اب وہ مناجات لینڈ کر رہی ہے، لیکن یہ جو آپ کو فرش سے ٹیک آف کیا تھا اب لینڈنگ عرش پر ہو رہی ہے، اور اس لینڈنگ کے لیے بھی جو دعا پڑھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد، درود سے شروع ہے، درود پر یہ ختم ہوگا، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی لینڈنگ ہو رہی ہے، یہ لینڈنگ درود پر ہے، اور وہ لینڈنگ کیا ہے؟ ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک، مجھے جب اس منزل تک تو لے آیا اور تو نے مجھے اپنی مناجات کا شرف دیا، پہلے میں نے کہا کہ میری سن، اس کے بعد میں اس مرحلے پر مجھے امیر المؤمنین لے آئے کہ میں کہوں کہ خدایا میں تیری سنوں گا، تو مجھے پکار، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اب کہہ رہا ہوں ان تجعلنی ممن، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو دائماً تیرا ذکر کرتے ہیں، ولا ينقضوا عہدک، اور تیرے عہد کو اور جو وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے اسے نقض نہیں کرتے، اسے نہیں توڑتے، ولا يغفل عن شکرک، اور تیرے شکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے، ولا يستخف بامرک، اور تیرے حکم کو، تیرے احکام کو وہ سبک شمار نہیں کرتے، وہ ہلکا نہیں لیتے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، شعبان کے آخری ایام ہیں، ہمیں رمضان میں جو احکام ہیں انہیں بھی ہلکا نہیں لینا ہے، ہمیں ان دوران میں جو احتیاط کے احکام، یہ احکام الہی ہے، گورنمنٹ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں اگر حکومت کہتی ہے کہ نہ جاؤ تو پھر آپ کے لیے حکومت کی اس حکم عدولی کی وجہ سے کوئی اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اگر حکومت کہتی ہے آپ جاؤ نماز پڑھو، تو آپ کے اوپر پڑھنا نہ فقط واجب نہیں ہے
بلکہ احتیاط اگر اس میں ہے کہ نہ پڑھی جائے تو حکومت کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ حکومت کسی پریشر میں آ کر اس بات کو کر رہی ہے، اور پریشر میں آ کے احکام الہی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، پریشر میں آ کر نہیں، بلکہ بات ساری یہی ہو رہی ہے کہ میں احکام الہی کو ہلکا نہ لوں، میں کسی کے پریشر میں نہ آؤں، میں نہ معاشرے کے پریشر میں آؤں، نہ میں حکومت کے پریشر میں آؤں، نہ میں اور کسی کے پریشر میں آؤں، میں صرف اور صرف تیرے اوامر کا تابع رہوں۔ وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن يُدِيمُ ذِكْرَكَ، یہاں پر جو بات انتہائی اہم ہے اور جدھر لے جا کے آپ کو پہنچایا ہے اور آپ کے دماغ میں اس بات کو رکھنے کی امیر المومنین کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کرے ہمارے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ہمیں مداومت چاہیے، ہم کنسٹنٹلی اور مسلسل ایک کام کر سکیں، زیادہ نہیں، زیادہ کی کوشش نہ کریں، مسلسل کی کوشش کریں۔ یک چشم زدن غافل از ماہ نباشید، شاید کہ نگاہی کند آگاہ نباشید، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لاحب ان اداوم علی العمل وان قل، میں جس چیز کو سید الساجدین پسند کرتے ہیں، جس سے محبت رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک کام کو مسلسل کیا جائے، اس کو کنٹینیوسلی اس کام کو انجام دیا جائے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کم، دیکھیے ابھی ہم اگر قرآن کی طرف آتے ہیں، مناجات کی طرف آتے ہیں، دعاؤں کی طرف آتے ہیں، ایک دن میں جتنا بھی آپ پڑھیں اس سے پھر باقی سارا، یا ایک مہینے میں آپ جتنی بھی دعائیں پڑھیں اس کے بعد 11 مہینے اگر غافل رہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اثر، اگر آپ پانی کے قطرے کو دیکھیں، ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ اگر ایک چھوٹا سا قطرہ مسلسل گرتا رہے تو اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن اس پتھر پہ اگر آپ پورا دریا بھی ایک ساتھ گرا دیں، ایک پوری بالٹی گرا دیں، پوری دریا جتنا مرضی پانی گرائیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس پتھر پر، نہ وہ گھستا ہے نہ اس میں سوراخ ہوتا ہے، سوراخ مسلسل ٹپکنے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں عمل مسلسل چاہیے، بھلے وہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل ما داوم علیہ العبد وان قل، خدا کو زیادہ عمل نہیں، خدا کو وہ عمل پسند ہے جو عبد انجام دے اور مسلسل انجام دے، نہ اور اس پھر وہ کم نہیں ہوتا، امام فرما رہے ہیں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ولا ينقض عہدک، اور مجھے ایک تو ان لوگوں میں سے جو مسلسل تیری بندگی میں رہیں، بندگی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، وہ جو قبول ہو وہ کم نہیں ہوا کرتا۔ دوسرا، میں عہد شکنی نہ کروں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے اور وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صراط مستقیم، اور میری عبادت کرو گے۔ یہ بھی ہم نے خدا کو عہد کیا ہوا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے اور راہ راست پر، صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ وَلَا يَغْفَلُ عَنْ شُكْرِكَ، ہمیں بس ایک جو اثر تھا اس کا کہ ہم نے یہ ساری مناجات پڑھی ہے، ایک مداومت ہے کہ میں ہمیشہ ذکر میں رہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں شکر کروں خدا واحد و قہار کا، ولا یغفل عن شکرک، میں تیرے سپاس گزار لوگوں میں میرا شمار ہو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، یعنی ان کو بھی شکریہ کرنا ہے، ان کو بھی گریٹیٹیوڈ، اگر آپ یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور ہم نے الحمدللہ شعبان میں یہ 17-18 قسطوں پر مبنی ہم نے مناجات شعبانیہ کیا، اور اس میں بھی ہمیں شکر گزار ہونا ہے ان تمام ویورز کا، ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کو دیکھا، اسے اپریشیٹ کیا، اور ان کی وجہ سے وہ جو انرجی ہمیں آپ کس سے ملی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کام کو نہ فقط یہاں تک کر سکے ہیں، اور ہمیں اس سے مزید ہمت ملی، اور رمضان میں ہم انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کی خدمت میں ہوں گے قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ۔ وہاں ہم نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہم سورہ مسبحات جس کے فضائل ہم بیان کر چکے ہیں، آپ ذرا دیکھیے، باقی رمضان میں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہمت اور یہ حوصلہ
اور یہ توفیق بھی جو اللہ نے ہمیں دیا آپ کی تشویق کی وجہ سے ہوا، آپ کی پذیرائی کی وجہ سے ہوا، اس کے لیے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹیم ہے جس نے الگ الگ رہ کر یہ کام کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں شکریہ کروں گا اپنی بہن راضیہ بطول نجفی کا، ان کی موٹیویشن اور ان کی رہنمائی میرے ساتھ رہی اس میں، اور انہوں نے سن کر ان کے بھلے چھوٹے سے کمنٹس وہ کرتی تھیں، لیکن وہ میرے لیے بہت زیادہ راگوشا تھا، اور آپ لوگوں کے کمنٹ سے بھی میں نے بہت سیکھا ہے، اور انشاءاللہ خدا کرے رمضان میں بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ علی نجفی اور ان کے ساتھ علی عارف اور آصف حسین ترابی، یہ ان دو علی عارف اور آصف حسین یہ تو دن رات اسی کام پہ لگے رہے، اور ابھی رمضان میں ان کا ٹاسک اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور الحمدللہ یہ پیج کو بھی اور باقی ساری چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، وہ ان دو جوانوں کی ہمت ہے۔ خدا ان کو انشاءاللہ مزید ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، انہیں صحت و سلامتی عنایت کرے، اور ہمارے بیک ہینڈ پہ ہمارے ہر پروجیکٹ کے بیک ہینڈ پہ روح اللہ نجفی ہوتے ہیں، اور ان کی وزڈم ان تمام کاموں میں شامل حال رہتی ہے، اور آپ کے فیڈ بیک لینا، اس کو ہم تک پہنچانا میں مولانا شیخ نثار سبحانی کا بڑا کردار تھا، اور انشاءاللہ رمضان کے ٹرانسمیشن میں بھی ان کا کردار رہے گا۔ اور میں یہاں پر ایک اور فرد بھی ہیں، افراد بھی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ فقہ جعفریہ یوٹیوب چینل کے ذریعے یہ دروس آپ تک پہنچے، اور اس کے لیے سید وقاص کاظمی اور ان کے برادران نے زحمت کی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان میں بھی ہمارا ساتھ رہے گا، اور فقہ جعفریہ کے ذریعے ہم بہت سے ناظرین تک اور بہت سے لوگوں تک ہم پہنچے۔ خدا انہیں انشاءاللہ اس کا اجر دے، اور ہمارا جیسے ہم نے پہلے کہا تھا توفیق خدا کی ہے، تشویق آپ مومنین کی طرف سے تھی۔ وَلَا يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِكَ، اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے امر خدا کو ہلکا نہیں لینا ہے، ہم نے سیریس لینا ہے۔ ابھی دیکھیے، آپ کو چیزوں کو ہاتھ لگانے سے، ہاتھ ملانے سے، اور باہر نکلنے سے، سوشل انٹریکشن سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اسے اگر ہاتھ لگا رہے ہیں، اس میں شاید کوئی وائرس ہو۔ کتنا چانس ہے اس میں وائرس ہونے کا؟ بالکل وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 99% یہ ہے کہ نہیں ہے، 1% بھی چانس نہیں ہے کہ اس میں وائرس ہوگا، لیکن ہم نے اس بات کو کتنا سیریس لیا، اور لینا بھی چاہیے۔ اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں اس ہاتھ کو بچا کے رکھو نامحرم سے، کسی نامحرم کو لگے تو یہ نہیں کہ شاید وائرس ہو، وہ بچھو ہے۔ عورت کو جب امیر المومنین بچھو فرما رہے ہیں، بچھو سے مراد وہ نامحرم عورت جس کو چھونا تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہارے لیے بچھو ہے، اور اس کا جو زہر ہے وہ شروع میں شیرین ہوگا اور بعد میں وہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہوگا۔ ہمیں احکام الہی کو ہلکا نہیں لینا ہے، اور اگر یہ وائرس ووہان سے چلا ہے اور وہاں چمگاڈر کھانے اور اس کی وجہ سے چلا ہے، تو یہ بھی وہی ہے کہ احکام الہی کو ہلکا لیا گیا۔ جو درندوں کو کھانے سے منع کیا تھا ان کو لوگ کھاتے رہے، تو انشاءاللہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جو ڈاکٹر کے کہنے پر، سائنس کے کہنے پر، دنیاوی چھوٹی سی صحت اور دنیاوی مختصر سی عافیت کے لیے اتنا تقوی اختیار کریں، اور عقبہ کی ہمیشہ کی عافیت کے لیے تقوی الہی اختیار نہ کریں۔ الہی بس آخری پیراگراف ہے، چند جملے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہماری ملاقات انشاءاللہ یکم رمضان سے ہوگی۔ الہی وَأَلْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ، نہیں پہنچا سکا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان عظیم کلمات کو میں سرے سے آپ تک منتقل نہیں کر سکا۔ کلمات امیر المؤمنین ہیں۔ الہی الحقنی بنور عزک الابہج، خدایا مجھے ملحق کر دے اپنے عزت کے نور عزت، اپنے عزت کے نور سے، اس نور سے جو کہ عزت والا ہے
اور وہ بھی ابہج، کہ میں انتہائی مسرور اور سرور اور کیف اور خوشی اور انجوائے کرتے ہوئے اس نور سے ملحق ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ مشکل راستہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، لیکن ادھر آ جاؤ، اس میں جو کیف اور سرور ہے، اگر نور الہی تمہیں حاصل ہو جائے، اور شعبان میں تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں، شعبان میں تمہیں نورانی کر کے اس سفرے پہ بٹھا رہے ہیں، شعبان میں تمہیں اکرام دے کر، تمہیں کرامت دے کر اللہ کی مہمانی میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جب اللہ کی مہمانی میں رمضان میں سفرہ الہی، دسترخوان الہی پر جاؤ تو تم دھتکارے جاؤ، یہ کہیں تمہیں کہا جائے کہ تم گندے ہو، کثافت والے ہو، وائرس والے ہو، جاؤ اور تم سے کوئی بچے نہیں، تمہیں صاف ستھرا کر کے، عزیز کر کے، تمہیں عزت والا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے دسترخوان الہی پر۔ فَأَكُونَ لَكَ عَارِفًا، اس پہ پھر تین چیزیں ہو جائیں گی۔ اگر یہ نور حاصل ہو گیا تو تجھے عزت ملے گی، فَأَكُونَ لَكَ عَارِفًا، تو عارف ہو جائے گا، معرفت تجھے خدا کی مل جائے گی۔ وَعَنْ سِوَاكَ مُنْحَرِفًا، اگر میں خدا کا عارف ہو گیا، معرفت الہی حاصل ہو گئی، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں غیر اللہ کی طرف نگاہ بھی کروں۔ وَعَنْ سِوَاكَ مُنْحَرِفًا، تو تیرے علاوہ کوئی بھی ہو، سب سے میں منہ موڑ لوں گا، صرف اور صرف میں تیرا ہو جاؤں گا۔ وَمِنْكَ خَائِفًا، اور اس کے بعد اگر یہ ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، تو تیرا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے گا۔ مراقباً، اور میں پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے کی کوشش کروں گا، تیرے قرب میں رہنے کی کوشش کروں گا، تجھے تیرے رضوان کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد ہم نے کہا جب دعا ختم ہوگی تو بھی دعا ختم ہوگی، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد رسولہ وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا۔ یہاں صرف چند منٹ آپ کے مزید لے رہا ہوں۔ یہاں پر ہمیں جب وہ عزت مل گئی ہے جو نور معرفت الہی سے حاصل ہوئی ہے، اس معرفت کو بھی ہم نے خدا سے بھیک مانگی ہے، معرفت کی بھیک ہم مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اگر معرفت حاصل ہو جائے تو معرفت کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفت استدلالی ہے، دوسرا معرفت شہودی ہے۔ اور میں ابھی آج آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج علی عارف نے کیمرہ بالکل میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے آپ میرے بہت نزدیک ہیں۔ روزانہ کیمرہ تھوڑا سا دور ہوتا تھا تو میں وہاں تک آپ تک آواز پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، اور اس مناجات کا حاصل ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں اور مومنین کے بھی قریب ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہمیں معرفت استدلالی بھی حاصل ہو، معرفت شہودی بھی حاصل ہو۔ یہ دونوں کیا معرفت میں کتنا فرق ہے، زمین سے آسمان میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا ان دو معرفتوں میں فرق ہے۔ معرفت استدلالی یہ ہے کہ آپ علم کے ذریعے، استدلال کے ذریعے اور آثار کو دیکھ کر آپ خدا تک پہنچتے ہیں، اسے معرفت استدلالی کہتے ہیں۔ اور معرفت شہودی ہے کہ آپ خود نور عزت الہی کو دیکھیں اور اسے ملحق ہو جائیں، اور امیر المؤمنین آپ کو وہاں لے گئے ہیں، اللہ تک لے کے گئے ہیں۔ اور معرفت شہودی کا اگر میں اور سمجھا سکوں، کوئی دروازے کے پیچھے آیا، کوئی سے مراد اب انسان نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز دروازے کے پیچھے آئی ہے، اور فرض کر لیجئے وہ انسان نہیں ہے جس کو آپ بہت جانتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ، اس کے آثار سے آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دروازے کے پیچھے رہ کر آپ یقیناً آپ کی معرفت کی ایک حد ہوگی، اور اگر آپ وہ دروازہ اور اس رکاوٹ کو ختم کر کے اور جا کے اسے دیکھ لیں تو آپ کی جو معرفت ہوگی وہ اس کا مقام کچھ اور ہوگا۔ یہاں پر امیر المومنین کے فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، الہی تردی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی الیک، کہ اے میرے معبود، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آثار کے ذریعے، معرفت استدلالی نہیں چاہتا، میں آثار کے ذریعے تیری معرفت حاصل کرتے ہوئے تجھ سے دور ہو جاؤں، کیونکہ آثار مجھے تجھ سے دور کریں گے۔ میں معرفت شہودی چاہتا ہوں کہ تاکہ میں تیرے
قریب ہو جاؤں۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ سب کو خدا معرفت شہودی عنایت کرے اس مناجات کے بدولت، اور اگر معرفت شہودی آ گئی اور آپ نے کمال اور جمال الہی کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور امیر المومنین کہتے ہیں میں اس ذات کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ آنکھ سے دیکھنے کی مراد نہیں ہے، چشم قلب سے اگر آپ نے شہود کر لیا تو پھر ان سوا کا منحرفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نور، اس جمال اور اس محبت کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کسی اور پر آ جائے۔ نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چکنم حرف دیگر یاد نہ داد استادم۔ اور یہاں بس سید الشہداء کے دعائے عرفہ سے آخری کلمات ہیں، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، تو ہی ہے وہ جس نے اپنے احبا، اپنے اولیاء کے دلوں سے اغیار کی محبت کو نکال دیا ہے۔ حتی لم یحبوا سواک، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، قربان جاؤں ان کلمات پر۔ میں جو تیرا ہو گیا ہوں اور سجدہ آخر میں خنجر کے تلے اپنا پورا خاندان دے کر بھی رضن برضا کہہ رہا ہوں اور تیری طرف ہی متوجہ ہوں اور تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، اس میں بھی میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی تو نے کیا ہے۔ لم یحبوا سوا، کہ تیری لطف اور کرم کی وجہ سے ہے، اس لیے کسی بھی مرحلے میں تیرے علاوہ کسی کو تیرا محبوب، تیرا ولی، تیرا دوست، تیرا محب نہیں چاہ سکتا ہے۔ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ، اور وہ تیرے غیر کی طرف نظر کر ہی نہیں سکتا۔ وَمِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا، ایک اور اثر یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے خوف پہ اسی دروس میں بھی بولا ہے کہ یہ وہ خوف ہے جو امن لے کے آتا ہے، یہ وہ خوف ہے جو محبت لے کے آتا ہے، یہ وہ خوف ہے جو معرفت لے کے آتا ہے۔ ان اللہ اذا جمع الناس نادا فیہم مناد، جب تمام لوگوں کو، الناس تمام لوگوں کو جمع کر لیں گے محشر میں، تو ایک منادی آواز دے گا، ایہا الناس ان اقربکم اليوم من اللہ اشدکم منہ خوفا۔ اللہ اکبر، تم میں سے اکرم کون ہے؟ وہ جو جتنا خدا سے زیادہ خائف تھا۔ خف اللہ خوف من شغل بالفکر قلبہ، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ کون سا خوف؟ اس شخص کا خوف جس کا دل اللہ کی محبت سے مالا مال ہے۔ فإن الخوف مظنة الامن، خوف جائے گاہ ہے، امن ہے۔ وسجن النفس عن المعاصی، یہ خوف تجھے اللہ سے نہیں روکتا، تیرے قلب کو، نفس کو قید کر دیتا ہے اور اس معصیت کی طرف نہیں جانے دیتا۔ وصلی اللہ علی محمد رسولہ وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔